الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ آپ پھر کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، تاکہ سلام پھیرنے کے بعد آپ اونچی آواز سے فرماتے تھے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کے اپنی سواری پہ سوار ہوتے اور سوار ہونے کے بعد 3 بار آپ پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ معنی یہ ہے بڑی گاڑی پہ چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، اے علی جب بستر پہ آؤ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھا کرو اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھا کرو، 34 دفعہ اقرار کر کے سویا کرو کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ وہ اتنی بڑی ذات ہے، یہ عقل اور سوچ اور خیال چھوٹے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہماری عقل تو اتنی محدود ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے کتنی کتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ ہماری سائنس ترقی کرتے کرتے آج یہاں تک پہنچی ہے، کہتے ہیں جو ہمیں سورج نظر آتا ہے وہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور آپ سارے سمجھدار ہیں جو چیز جتنی زیادہ دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مخلوق چھوٹی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔
پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے، وہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے بڑی ہے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، انسانی عقل اور انسانی سوچ سے باہر ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، بس آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ اکیلا شہنشاہ ہے، جیسے چاہتا ہے کائنات چلا رہا ہے، اس کے آگے سارے ہی بے بس ہیں۔ اس کے فیصلے کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ تیری فیکٹری کا مالک ہو، کوئی کام کر رہا ہو نا، تو آپ کو جرت نہیں ہے اس کو روک سکیں، یہ مالک ہے فیکٹری کا، جیسے مرضی کرے۔ وہ اللہ شہنشاہ ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ صاحب راضی ہونے میں ہی فائدہ ہے، راضی نہ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ پاک کا ہم میں سے کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں راضی ہو جا اللہ کے ہر فیصلے پہ، اس میں میرا اور آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے مسلم شریف میں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے اس کا ایمان شروع ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہی نہیں، اس کے دل میں ایمان کیسے ہے؟ بلکہ مسلم شریف کی دوسری روایت آپ فرماتے ہیں من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وجبت لہ الجنہ، جو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ دنیا میں ہی اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ بیٹا دے راضی ہو جا، واپس لے لے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو۔ وہ شہنشاہ ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، اس کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور تو اور میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3-4 بیٹے ہیں، سارے ہی فوت ہو گئے۔ آخر میں ایک بیٹا ابراہیم، اطلاع دی گئی حضور آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ تشریف لائے، آپ کی گود میں آپ کا ابراہیم ہے۔ فقبلہ فشمہ، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ نے اپنے بیٹے کو چوما اور سونگا۔ جو ہی آپ نے بوسہ لیا، بیٹے کی سانس اکڑنے لگی، رکنے لگی۔ فابتدرت عیناہ، آپ کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ صحابی رسول عبد الرحمن قریب آئے، اللہ کے رسول آپ تو صبر کی تلقین کرنے والے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہا عبد الرحمن یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کی محبت بڑی ہے، اس کا سانس رک جانا یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے فیصلے پہ حضرت سارے ہی بے بس ہیں، انبیاء بے بس ہیں، اولیاء بے بس ہیں۔ وہ شہنشاہ ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو غسل دے رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، کفن پہنا رہے، رو رہے، حتیٰ کہ لاش میں اتار رہے، رو رہے، مٹی ڈال رہے، پھر بھی آپ کے آنسو تھم نہیں رہے۔ آپ نے پھر بول کے کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو اس لیے تھم نہیں رہے کیونکہ مجھے میرے بیٹے کی جدائی کا غم بڑا ہے۔ یہ درد ہر ایک کو نہیں پتا، یہ اچھے طریقے سے وہ باپ جانتا ہے جس کو اللہ نے بیٹا دے کے واپس لے لیا ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دل غم زدہ ہے، اس لیے آنسو تھم نہیں رہے، لیکن کیا کریں؟
وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، زبان سے تو وہی بول بولیں گے جس سے اللہ راضی ہو. اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی بیٹا پیدا ہوتا تو بڑی خوشیاں منائی جاتی، اگر بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے. تیرا تو اللہ پہ ایمان ہے، تو اللہ کو رب مان کے راضی ہو گئے. اگر تو بھی بیٹی کی پیدائش پہ ناراض ہوتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جیسے کوئی آفت آ گئی ہے، تو تجھ میں اور ان کافروں میں کیا فرق ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، بیٹیوں کو عزت ملی ہے، بہنوں کو عزت ملی ہے، عورتوں کو عزت ملی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اللہ پاک نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ جس گھر کو اللہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ اس گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے. صاحب یاد رکھ، قرآن پاک پڑھے نا، قرآن پاک مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے، یہ درس سکھاتا ہے. جو تیرے محلے میں سے، جو تیرے شہر میں سے گھر چنیدہ ہوتا ہے، جس کو اللہ چن لیتا ہے، جو جوڑا چنا ہوا ہوتا ہے، اس جوڑے کو اللہ پاک بیٹی عطا کرتا ہے. قرآن پاک پڑھیے سورہ آل عمران. اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام کو چنا، جس طرح اللہ نے آل ابراہیم کو چنا، ایسے ہی اللہ پاک نے عمران کی آل کو بھی چن لیا تھا. اس وقت کے جتنے گھرانے تھے، جتنے جوڑے تھے، یہ چنا ہوا گھر ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے عمران کے گھر کو ہم نے چن لیا. عمران تو دنیا سے چلے گئے، وہ تو فوت ہو گئے. بیوی نیک تھی، بیوی کے پیٹ میں اپنے خاوند کی نشانی ہے. کیا کہتی ہیں؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. اے میرے رب، عمران تو دنیا چھوڑ گئے، لیکن اس کی ایک نشانی تو میرے پیٹ میں ہے. اے اللہ، اس بچے سے میں اپنی خدمت نہیں لوں گی، آج سے میں اپنے اس بیٹے کو تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. میرے عمران کی نشانی، جو عمران کا بچہ میرے پیٹ میں ہے، میں نے اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. وہ تیرے دین کی نوکری کرے گا، وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا. یہ چنا ہوا گھر ہے. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. جب بچہ جنم دیا گیا، عمران کی بیوی کی گود میں بچہ آیا تو وہ تو بیٹی تھی. اللہ نے جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے اس کو اللہ بیٹی دیتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ چنا ہوا گھر ہے. عمران کی بیوی بولی اے اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں، میں نے قبول کیا ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، لیس الذکر کالانثی، جس طرح ایک مرد تیرے دین کا کام کر سکتا ہے، بچی تو اس طرح تیرے دین کی خدمت نہیں کر سکے گی. فتقبلها ربها بقبول حسن. اللہ پاک نے کہا او عمران کی بیوی، ہم نے تیری اس بیٹی کو ہی قبول کر لیا ہے. پھر اس بیٹی کے بدل سے اللہ پاک نے اپنے سیکنڈ لاسٹ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. بیٹی سے نفرت کرنے والے نادان، ہر ولی عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہے. ہر پیغمبر عورت کے پیٹ سے نکلا ہے. اگر بیٹی نہ ہوتی، عورت نہ ہوتی تو نادان انسان، تیرے دل میں جو شیطان بیٹھا ہے جم کے، وہ تجھے فرعون بنانا چاہتا ہے. اگر بیٹی نہ ہوتی تو نادان تو بھی نہ آتا. اسلام آئے، بیٹی کو عزت ملی ہے. آپ سے پہلے تو بیٹیوں کو اس طرح ذلیل کیا جاتا تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. ایمسکہ علی ہون لم یدسہ فی التراب. سوچ میں پڑ جاتا اب اس آفت کا کیا کروں. بیٹی آتی تو اس کو آفت سمجھتا, مصیبت سمجھتا, سوچ میں بیٹھ جاتا. لوگ بھی تانے دیتے ہیں, پورا معاشرہ ہی ایسا تھا نا, اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, بیٹی والا ہے, لوگ تانے دیتے. اب یہ گھر میں بیٹھ جاتا, اب کیا کروں, لوگوں کے تانوں پہ بیٹی کی پرورش کروں یا لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دوں. اگر تیری بھی آج یہی سوچ ہے, بیٹا آئے تو خوش ہے, بیٹی آئے تو ایسے جیسے کوئی فوتگی ہو گئی ہے, تو تجھ میں اور کافروں میں کیا فرق ہے. وہ ہندو یہاں سے چلا گئے لیکن وہ اپنے جراثیم چھوڑ گئے. یہ ہندوانہ سوچ ہے نا, بیٹا ہونا چاہیے جی, بیٹے سے ہی نام زندہ رہتا ہے. یہ دیکھ عمران کو اللہ نے بیٹا دیا ہی نہیں, ایک بیٹی دی تھی, وہ بھی فوتگی کے بعد. عمران تو دنیا سے چلے گئے لیکن آج تک عمران کا نام زندہ ہے. تو کس کی وجہ سے؟ بیٹی کی وجہ سے. قربان جاؤں, میرے محبوب علیہ السلام نے اس سورت کا نام ہی آل عمران رکھ دیا ہے. یہ ہندوانہ سوچ ہے, کافرانہ سوچ ہے کہ بیٹا ہو ہی تو نام زندہ رہتا ہے. کافر سوچ میں پڑتے تھے کہ مصیبت آ گئی ہے, اب کیا کروں. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کئی تو اتنے نادان ہوتے تھے, اپنی بیٹیوں کو چیختی چلاتی ہوئی کلیوں کو زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے تھے. ذرا تصور تو کیجئے, لوگ بیٹیوں پہ کتنا ظلم کرتے تھے. یار ایک جیل کی کوٹھڑی میں میں اور آپ بند ہو جائیں, کیسے گھبرا جاتے ہیں. کسی کمرے کو میں بند کر دیا جائے, کیسے دل گھبرا جاتا ہے. ان بیٹیوں کا کیا بنتا ہوگا جن کو زندہ ہی قبر میں اتار دیا جاتا. اور میری بیٹی, میری بہن, لوگ تیرے دشمن ہیں, تیرا خیر خواہ یا اللہ ہے یا اللہ کا محبوب پیغمبر ہے. تیری سوچ پہ بھی مجھے افسوس ہوتا ہے, تو نے اپنے دشمنوں کے پیچھے لگ کے اپنے محبوب پیغمبر کے مذہب پہ باتیں شروع کر دی. یہ سب تیرے دشمن ہیں, تجھ سے پیار کرنے والا تیرا رب ہے یا رب کا رسول ہے. جس گھر کو اللہ چنتا ہے اس گھر میں اس جوڑے کو اللہ پاک بیٹی عطا کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ بیٹیوں کو عزت ملے, عورتوں کو عزت ملے. اس کے لیے میرے محبوب کو اللہ نے تیار کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک تو ابھی 10 سال سے بھی کم ہے. بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. مسلم شریف پہ حدیث پاک ہے, جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, زمین پہ لٹایا, آپ کے سینے کو چاک کیا, آپ کے سینے میں سے دل کو باہر نکال لیا, سونے کے تھال میں اس کو رکھا اور اس کو زمزم کے پانی سے جبریل امین دھو رہے. دھوتے ہوئے نا آپ کے دل میں سے خون کا ایک لوتھڑا جبریل امین نے کھینچ لیا اور کہا ھذا حظ من الشیطان منکا, یہ شیطان کا حصہ ہے. شیطان اس حصے سے لوگوں کے دل سخت کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں. کئی لوگوں کے دل تو اتنے سخت ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہی بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پاک سے وہ شیطان کے حصے کو جبریل امین نے کھینچ کے پھینک دیا ہے, پھر اس کو دھویا اور نور و حکمت کے ساتھ بھر کے اسی طرح فٹ کر دیا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کئی دفعہ میں نے آپ کے سینہ پاک پہ سلائی کے نشان بھی دیکھے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی سختی دور کر دی گئی ہے، آپ کے دل کو نور و حکمت اور رحم اور کرم سے بھر دیا گیا ہے۔ اب آپ جوان ہوئے، آپ کی شادی مکہ کی شہزادی سے ہو گئی۔ وہ مکہ کی شہزادی ہے جو مکہ کی شہزادی بھی ہے اور مکہ کی سب سے بڑی تاجرہ بھی ہے، جس کے خیمے کی ڈوریاں سونے کے ساتھ باندھی جاتی ہیں۔ آج شادی ہوئی ہے، اب یہ جو جوڑا میں جس جوڑے کا اب تذکرہ کرنے لگا ہوں، یہ جوڑا صرف اس دور کے جوڑوں سے اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جوڑے آئے ہیں یہ سارے جوڑوں سے افضل ہے، سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اولیاء ہو، انبیاء ہو، آپ سب سے اعلیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، فرشتے ترازو لے کر آ گئے میرا وزن کرنے کے لیے، مجھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے میں ایک آدمی میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں، فرجعت علی الالف، 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بولا کب تک وزن کرو گے؟ اس کے مقابلے میں ساری کائنات تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ صاحب یہ جوڑا سب سے اعلیٰ ہے۔ جبریل امین معراج کی رات نبی علیہ السلام کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، سارے انبیاء اور رسول جمع۔ کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ نے اپنی قدرت طاقت سے تمام رسولوں کو، پیغمبروں کو جمع کر دی ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ کہا اللہ پاک نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا امام کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول یہ انبیاء ہیں، یہ سارے ہی شانوں والے ہیں، سارے ہی افضل ہیں، لیکن ان سے بھی سب سے اللہ نے فضیلت دی ہے تو آپ کو دی ہے۔ آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ صاحب یہ جوڑا سب سے اعلیٰ ہے۔ محبت پیار کی زندگی شروع ہوئی، دل پہ ہاتھ رکھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ اللہ نے رحمت کی ہے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے محبوب پیغمبر کو بیٹی عطا کی ہے۔ ایک بیٹی تو اہل سنت اہل حدیث بھی برداشت کر لیتے ہیں، دوسری بیٹی کون برداشت کرتا ہے؟ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، تو نے لباس اسلام کا پہنے، تیرا حلیہ صرف اوپر سے مسلمانوں والے، اندر سے تو فرعون ہے۔ جو تیرے شیطان اندر بیٹھا ہے وہ تجھے ہندو بنانا چاہتا ہے، وہ تجھے سکھ بنانا چاہتا ہے، جو بیٹی آنے پہ نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھ نبی علیہ السلام پہ اللہ نے پھر رحمت کی ہے، میرے محبوب پیغمبر کے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام پہ پھر اللہ نے رحمت کی ہے، پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میرے محبوب پیغمبر پہ اللہ نے پھر رحمت کی، اللہ نے میرے محبوب پیغمبر کو 4تھی بھی بیٹی عطا کی تھی۔ جو چنا ہوا گھر ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کیا کرتا ہے؟ بیٹی پیدا کرتا ہے۔ یا اس انداز سے سمجھیے، جس گھر کو، جس جوڑے کو اللہ جہنم سے بچانے کا فیصلہ کرتا ہے، جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ اس جوڑے کو بیٹی عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات، جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کر دے، فادبہن وسقاہن وکساہن، پھر وہ ان کی اسلامی تربیت کر دے، شرم و حیا والی تربیت کر دے، ان کو کھلائے پلائے، بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح نہ دے، کن لہو سترم من النار، یہ موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک بیٹیاں ماں باپ کے قریب جہنم کی آگ کو نہیں آنے دیں گی، اللہ کے عذابوں سے آر بن جائیں گی، پردہ بن جائے گی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے،
مسلم شریف میں نے یوں پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین، جس کو اللہ 2 بچیاں دے دے، 2 بیٹیاں دے دے، وہ ان کی پرورش کرے، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، ان کو ادب سکھا دے، اسلامی تربیت کر دے، جوان ہو جائے، اسلامی رشتہ تلاش کر کے ٹائم پہ ان کی شادی کر دے۔ آپ فرماتے ہیں میں اور وہ قیامت کے دن ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ جس کو اللہ بیٹی دیتا ہے، تیرے پاس تو جنت کا ٹکٹ ہے، اس کی قدر کر، اس کی عزت کر۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے، میری اور آپ کی ماں عائشہ رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا ماں یبکی کہ یا عائش کیوں روتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول آج ماں کی ممتا کو دیکھا ہے تو مجھے رونا آ گئے۔ کیا ہوئے؟ کہا جاءتنی مسکینتن، ایک مسکینہ عورت آئی، معہا جاریتان، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں تھیں۔ کہتی اللہ کے محبوب پیغمبر کے گھر والوں، مجھے اور میری بچیوں کو بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ ہے تو دو۔ ماں عرض کرتی ہے اللہ کے رسول ہمارے پورے گھر کے اندر میں نے دیکھا ہے 3 کھجوروں کے سوا مجھے کچھ نہیں ملا تھا، میں نے 3 کھجوریں ہی دے دی۔ اس ماں نے ایک ایک کھجور اپنی بیٹیوں کو دی اور ایک کھجور اپنے لیے رکھ لی۔ بیٹیوں نے اپنی کھجور کھا کے ماں کی کھجور کی طرف دیکھنے لگی، ماں نے تیسری کھجور بھی اپنی زبان سے نکال کے اس کے بھی 2 حصے کر دیے اور اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دی۔ اللہ کے رسول ایک ماں اپنی بیٹیوں سے کس قدر محبت اور پیار کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا عائش یہ منظر صرف آپ نے ہی نہیں دیکھا، یہ منظر تو اللہ نے اپنے عرش سے دیکھا ہے۔ لقد رحم اللہ برحمتها، اس ماں کا اپنی بچیوں سے یہ پیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے آج ہی اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ جس کو اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے اس کو اللہ جنت کا ٹکٹ دیتا ہے۔ اس کی قدر کر، اس کی عزت کر، اس جنت کے سنہری موقع کو ضائع مت کر۔ اپنی بہنوں کے اس کو پروٹوکول دے، ان کی عزت کر، ان کا احترام کر، ان سے پیار کر۔ بہنوں کے حصے کھاتے نہیں نادان، ان کو نوازتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے نوازنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ کیا ہوا؟ ان کی ماں دنیا چھوڑ گئی ہے، ان کا باپ دنیا چھوڑ گئی ہے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، شیخ صاحب مہمان تشریف لے آئے، اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ بات کو کلوز کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد آپ نے حنین کا ارادہ کیا۔ حنین میں سے 6000 قیدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجیوں نے قید کر لیے۔ ان قیدیوں میں سے ایک عورت ہے، وہ کہتی ہے مجھے آپ اپنے سردار سے ملاقات کروائیں۔ ایک کافرہ عورت ہے، اصرار کر رہی ہے کہ مجھے اپنے سردار سے ملاقات کروائیں۔ اصرار پہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ عرض کرتی ہے اے سردار،
شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن میں نے تو آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ تو سردار ہو گئے، آپ تو بڑی شان والے ہو گئے، بڑی عظمت والے ہو گئے۔ انا شیماء بنت الحارث، میں حارث کی بیٹی شیما ہوں۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میری ماں آپ کو دودھ پلاتی تھی اور میں آپ کو کھلایا کرتی تھی۔ میں آپ کی دودھ کی بہن ہوں، آپ سردار ہیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ غریبوں کا لوگ اعتبار نہیں کرتے، شاید آپ مجھ پہ اعتماد نہ کریں۔ پھر اس نے روتے ہوئے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور اس نے کہا عززتنی عزتن، ایک دن میں نے آپ کو اٹھایا ہوا تھا، میں آپ کو کھلا رہی تھی، تو آپ نے مجھے یہاں اپنے دانتوں سے کاٹا تھا۔ اے پیارے، آپ کے دانتوں کے نشان آج تک محفوظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ داستان سن رہے اور آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اپنی چادر مبارک کو اتار لیا اور اپنی دودھ کی بہن کے پاؤں کے نیچے بچھا دی۔ وہ چادر یا ایھا المزمل کہتا ہے، جس کو اللہ یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ تیرے دروازے پہ بہن آ جائے تجھے پریشانی شروع ہو جاتی، تیری بیوی کو تو پریشانی ہوتی ہے، تو بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ نادان، تیرے محبوب علیہ السلام کی سیرت یہ تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دودھ کی بہن کا کتنا احترام کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دی ہے اور آپ نے کیا بولا؟ سلی توتی اشفعی تشفعی، او میری بہن، آج تم جو مانگو گی آپ کو نوازا جائے گا۔ آپ جس کی سفارش کرو گی آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اس نے روتے ہوئے کہا اے میرے بھائی، میں آپ کے سامنے یہ آپ کے فوجیوں نے ہمارے 6000 قیدی بنا لیے، میں ان سارے قیدیوں کی سفارش ہی کرنے کے لیے آئی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کی اتنی عزت کی ہے، اتنا احترام کی ہے، اپنی بہن کی سفارش پہ آپ نے سارے قیدیوں کو رہا کر دیے ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے سارے قیدیوں نے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ اپنی بہن سے پیار کرتے، اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے، بڑی بڑی سنتوں کی باتیں کرتے ہو، اور ربیع الاول تازہ تازہ گزرا ہے، آسمان سر پہ چاہ لیتے، اٹھا لیتے ہو۔ کوئی ادھر سے فتوے کی مشین لگاتا ہے، کوئی ادھر سے لگاتا ہے، کوئی کسی کو گستاخ کہتا ہے۔ ارے نادان، تیرے دل میں ایک ہندوؤں کا فرعون بیٹھا ہے، پہلے اس کو مار، اوپر سے محبت کا اظہار نہ کر، اپنے اندر نبی علیہ السلام کی محبت بٹھا۔ نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹیوں سے کس قدر محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ بدر کے قیدی ہوئے، نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا مشورے کے ساتھ کہ فدیے لے کے آزاد کیا جائے۔ مکہ میں یہ اطلاع پہنچی، ان قیدیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی ہیں۔ آپ کی بیٹی زینب نے فدیے کے لیے اپنی ماں کا قیمتی ہار تھا وہی روانہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فدیے کا سامان دیکھ رہے ہیں، اچانک نگاہ اس ہار پہ پڑی تو آپ دیکھتے ہی رہے۔ آپ نے اس ہار کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور آپ رو رہے ہیں کہ یہ میری بیٹی نے اپنی ماں کی نشانی بھی بھیج دی ہے۔ بیٹیاں ماں کی نشانیاں کب ضائع کیا کرتی ہیں، میری بیٹی مجبور ہو گئی ہوگی۔ آپ اس ہار کو دیکھ رہے اور زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ قربان جائیں، صحابہ قریب ہوئے، اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے صدیق و فاروق، یہ ہار میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے ابو العاص کے فدیے میں۔ اے صدیق و فاروق، یہ تو میری بیٹی کے پاس اس کی ماں خدیجہ کی نشانی تھی، اگر تم اجازت دو
تو میں اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی نشانی واپس نہ کر دوں؟ صحابہ بھی رو رہے ہیں، نبی علیہ السلام بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول وہ آپ کی بیٹی ہے تو ہماری بہن ہے، اللہ کے رسول آپ ہی تو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں کے حصے کھاتے نہیں، ان کو نوازا کرتے ہیں، ان کے حصے ان کے مال نہیں کھاتے بلکہ ان کو نوازتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ خوشی سے اجازت دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار واپس کیا، ابو العاص کو بلایا، ابو العاص یہ ہار میری بیٹی کو واپس کر دینا، اور 3 سال ہو گئے میری بیٹی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، جاؤ تو مکہ سے میری بیٹی زینب کو روانہ کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد ابو العاص کی تعریفیں کیا کرتے تھے، سچا تھا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا اور وعدہ پورا کیا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو کہا کرتے تھے میری بیٹی زینب 3 سال کے بعد میری ملاقات کے لیے آ رہی ہے، اے میرے صحابہ جب میری بیٹی زینب مدینہ پاک کے قریب آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کہا میں اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے باہر نکلوں گا۔ تیرے محبوب پیغمبر تو اپنی بیٹیوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے مدینہ پاک سے باہر نکل آتے۔ صحابہ نے اطلاع دی، اللہ کے رسول لگتا ہے آپ کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ آپ تیز تیز قدموں کے ساتھ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ باقی سنتوں کی باتیں کرنے والوں، بیٹیوں سے محبت اور پیار کرنا یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے باہر آئے، بیٹی قریب آئی، دیکھا بابا میرے استقبال کے لیے باہر آئے، سواری سے نیچے اتری، بابا کے سینے سے چمٹ گئی، دیکھا بیٹی تو خون میں نہائی ہوئی ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا حبار نے حملہ کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کی بیٹی انہی زخموں سے شہید ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو دفن کر رہے ہیں اور آپ غصے میں کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں، ان کی جنگ تو ہمارے ساتھ تھی، ہماری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ یہ حبار تمہیں جہاں ملے اس کو کاٹ کے رکھ دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی آپ نے سیدنا عثمان کو دی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی سے نکاح ہو گیا، وہ فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا عثمان کو روتے ہوئے کو سینے سے لگایا، کہا عثمان کیوں روتے ہو؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، کیا تمہارا یقین نہیں؟ میری بیٹی تو جنت میں گئی ہے۔ عرض کرتے اللہ کے رسول یہ تو یقین ہے کہ جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے، اور آپ کی بیٹی میری بیوی وہ تو جنت میں گئی ہے، لیکن اس کے جانے کا ایک غم ضرور ہے، جو آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے گھر میں آپ کا آنا جانا تھا، اس آنے جانے سے میرا گھر خالی ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کی جدائی نے مجھے رلایا ہے۔ نبی علیہ السلام رو پڑے، آپ نے فرمایا عثمان غم نہ کرو، تم مجھے اتنے پسند آئے ہو، میرے گھر میں ایک بیٹی اور جوان ہے، میں نے اس کا بھی نکاح آپ کو دے دیا ہے۔ سیدنا عثمان کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی آئی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے عثمان کو سینے سے لگایا، عثمان میرے گھر میں اب جوان بیٹی بچی نہیں، اگر مجھے اللہ 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا، تم مجھے اتنے پسند آئے ہو، یکے بعد دیگرے میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ 3 بیٹیاں آپ کی وفات پا چکی ہیں، اب صرف ایک بیٹی رہ گئی۔ اب ساری محبت کا مرکز سیدہ فاطمہ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے، شاید کوئی نادانوں میں سے اپنے بیٹے سے بھی اتنا پیار نہ کرتا ہو۔ کتنا آپ پیار کرتے ہیں؟ امی عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ کو دیکھتے میرے گھر آئیے، دروازے سے ہی دیکھتے ہی نبی علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اب
اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ایک دو قدم آگے چلتے، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے اور پیشانی سے بوسہ لیتے، اور سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور پھر خود بیٹھا کرتے تھے۔ اور قربان جائیں پھر بیٹی کا بھی پیار۔ صحابہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی ملاقات کے لیے جاتے تو آپ کی بیٹی آپ کی استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتی، دو قدم آگے بڑھتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پاک سے بوسہ لیتی اور اپنی جگہ پہ اپنے بابا کو بٹھاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے اس قدر محبت اور پیار کرتے تھے، بیٹی کی اولاد سے پیار کرتے، بیٹی سے پیار کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کسی لمبے سفر پہ آپ نے جانا ہوتا تو آپ سب سے آخر میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر سے نکلا کرتے تھے، اور جب کسی لمبے سفر سے واپس آتے تو آپ سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ بیٹی سے آپ پیار کرتے، بیٹی کی اولاد سے پیار کرتے ہو۔ نادان ہندو یہاں سے چلا گیا لیکن وہ جراثیم نہیں مار گیا، جراثیم تیرے دل میں آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہندوانہ سوچ ہے کہ بیٹے کی اولاد ہی اپنی ہوتی ہے، نہیں، بیٹی کی اولاد بھی اپنی اولاد ہی ہوتی ہے۔ بیٹی کی اولاد سے بھی ایسے پیار کر جیسے تو بیٹے کی اولاد سے پیار کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ پیاری سنت ہے، آپ اپنی بیٹی کی اولاد سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی رات کی طریقے میں نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے، فرماتے ہیں آپ باہر آئے، آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے، میں نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھا، بعد میں نے عرض کیا اللہ کے رسول من ھذا الذی مشتمل علیہ، اللہ کے رسول مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ نے کچھ چادر میں چھپایا ہوا ہے، چادر میں کیا ہے جو آپ مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی چادر کو سائیڈ پہ کیا، فرماتے ہیں میں نے محبت کا عجب منظر دیکھا کہ آپ کے سینے کے ساتھ ایک جانب سیدنا حسن چمٹے ہوئے ہیں اور دوسری جانب سیدنا حسین چمٹے ہوئے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ نبی علیہ السلام کے بستر پہ ہی دونوں ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ جب دروازے کو دستک ہوئی ہے تو آقا کو ان نواسوں سے اتنا پیار، آپ نے اپنی بیٹی کے بیٹوں کو بستر پہ نہیں چھوڑا بلکہ ساتھ ہی لے کے باہر آ گئے ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ فاطمہ کے بیٹوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہاں اسامہ، ہازان بنایا و بن بنتی، کاش تجھے عربی کے الفاظوں کا ترجمہ آتا ہو۔ ان کا ترجمہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہازان بنایا و بن بنتی، اے اسامہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ میری بیٹی کے ہی بیٹے نہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ بیٹی کی اولاد بھی اپنی ہوتی ہے۔ او ہندوانہ سوچ والے نادان، او سکھوں کی سوچ والے، نبی علیہ السلام کی یہ سوچ نہیں۔ میرے محبوب تیری میری سوچ بدلنا چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کی اولاد بھی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اس اولاد سے بھی پیار کر، اس سے بھی محبت کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا لیے، اللہم انک تعلم انی احبہما، اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنی بیٹی کے یہ بیٹے ان سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت کرتا ہوں، اللہ تو میرے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ فاحبہما، اے اللہ تیرا پیغمبر رات کی تاریکی میں تجھ سے دعا کرتا ہے جس طرح میں ان پھولوں سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، حسنین کریمین سے محبت اور پیار کرنے والوں تمہیں بشارت ہو۔ آپ نے دوسری دعا کیا فرمائی؟ آپ نے فرمایا اے اللہ میرا جو غلام میرے ان نواسوں سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔
اس سے بھی محبت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے بیٹوں سے بھی اتنا پیار کرتے تھے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، شاید آپ حیران ہوں، لوگ دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم نے دین مولویوں پہ چھوڑ دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے کس کو اٹھایا ہوا ہے؟ اپنی بڑی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے اٹھائی نماز شروع کر دی۔ جب آپ رکوع سجدے میں جاتے اپنی نواسی کو زمین پہ بٹھا دیتے، جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اپنی نواسی کو آپ پھر اٹھا لیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی اولادوں سے اس قدر پیار کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں گئے تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا ہی نہیں۔ عشاء کی نماز اور اتنا لمبا سجدہ، کہتے ہیں اتنا لمبا سجدہ ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا چپکے سے کہ دیکھو تو صحیح ہوا کیا ہے، خیر ہو؟ کہتے میں نے جب سر اٹھایا میں نے کیا دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار ہیں۔ آپ کو اپنی بیٹی کے بیٹوں سے اتنا پیار، آپ سجدے میں گئے وہ آپ کے اوپر سوار ہو گئے، آپ نے ان کی محبت میں سجدے کو ہی لمبا کر دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج اتنا لمبا سجدہ کیوں ہو رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب آپ نے اللہ اکبر بولا اور آپ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ آپ آہستہ آہستہ سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ حسنین کریمین کو زمین پہ بٹھا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ آپ کے اوپر سوار ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی محبت میں سجدے کو لمبا کر دیا۔ فرماتے ہیں آپ پھر سجدے میں گئے، وہ پھر سوار ہو گئے۔ ساری نماز ہی ایسے رہی، حتیٰ کہ جب سلام پھیری نماز سے فارغ ہوئے میں نے عرض کی الا اذهب بهما الى امهما، اے میرے محبوب کیا ان بچوں کو ان کی ماں کے حوالے نہ کر رہا ہوں؟ جس طرح آج کل سوچ ہے، شاید بچوں کی وجہ سے نماز خراب ہو جاتی ہے، بچوں کو استثناء حاصل ہے، بچے آئیں گے تو جوان ہو کے بھی آئیں گے نا۔ ہم نے بچوں کو ہی مسجد میں نہیں آنے دیا، اسی لیے تو مسجدیں ویران ہو گئی ہیں۔ بڑی مشکل سے ایک صف پوری ہوتی ہے، بچوں کی وجہ سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ بولے اللہ کے رسول ان کو ان کی والدہ کے حوالے نہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ من حبنی فلیحب ھذین، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے ان بچوں سے بھی پیار کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں جن سے اللہ کے پیغمبر پیار کرتے ہیں ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ رات کی تاریکی میں نے کیا عجب منظر دیکھا، فرماتے ادھر نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے حسنین کی محبت میں آنسو برسے، فبارکت برکتن، میں نے کیا منظر دیکھا، آسمان سے بجلی چمک پڑی۔ آج بھی بارش کا موسم و بجلی چمکتی ہے، چمکنے کے بعد فوراً بجھ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں بجلی چمکی اور چمکتی ہی رہی، چمکتی رہی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے حسنین کریمین اذهبا بأمکما الحقا بأمکما، جاؤ، میرے رب نے تمہارے لیے مدینے کو روشن کر دیا ہے، اپنی امی کے پاس چلے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں قربان جاؤں، جب تک حسنین کریمین اپنے گھر میں نہیں داخل ہو گئے تھے بجلی چمکتی ہی رہی تھی۔ بیٹی کی اولاد سے بھی پیار اور محبت کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ صرف بیٹوں سے ہی نام زندہ نہیں رہتا، نام تو زندہ محبت رسول سے رہتا ہے۔ یہ تو کافروں کی سوچ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا جب فوت ہو گیا تو کافر خوش ہوئے تھے، انہوں نے کہا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، بس اب ان کی موت کا انتظار کریں، بیٹوں سے ہی تو نام زندہ رہتا ہے،
اب ان کا کوئی بیٹا بچا ہی نہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں تو ہے، اب ان کو موت آئے گی تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ یہ کافروں کی سوچ تھی۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نہیں میرے محبوب پیغمبر، یہ تو سچ ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، موت تو آپ کو بھی آنی ہے، انہوں نے کون سا زندہ رہنا ہے، انہوں نے بھی میت بن جانا ہے، آپ نے بھی میت بن جانا ہے، لیکن میرے پیغمبر نام آپ کا بھی زندہ رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے قیامت کی دیواروں تک آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جہاں اللہ کی خدائی ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ اہم پہلو ہے، اپنی بہنوں سے پیار کیجئے، اپنی بیٹیوں سے پیار کیجئے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پیغمبر سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔